اذكروا في الرخاء ويذكروا في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك مولانا حکیم اختر رحمہ اللہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو ہمارے مولانا تقی صاحب کے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ کہا کہ میں مفتی شفیع رحمہ اللہ سے ملا، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اپنے استاد کی بات کی، توجہ کریں، کہ میں اپنے استاد مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ کھانا کھایا، آم بھی تھے، آم بھی کھائے۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے آم کے چھلکے اٹھائے، اور گٹلی اٹھائی پھینکنے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں پھینکنا بھی آتا ہے؟ حضرت نے میرے ہاتھ پکڑے، باہر نکلے، دو چھلکے وہاں، گٹلی وہاں، میں نے دور پھینک دیے۔ یہ اس وجہ سے کہ کوئی بچہ ایسا ہو جس کے والد صاحب نہ ہو، یتیم ہو، کوئی غریب ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ آم کھڑے، کاش میرا باپ بھی ہوتا کہ مجھے آم کھلاتا۔ کسی غریب کی آہ نہ نکلے اسی وجہ سے دور پھینک۔ کیا اللہ والے تھے، کیا شان تھی ان کی عزیز۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملے تھے، اس وقت ہماری کوئی شان نہیں تھی، کوئی مقبولیت نہیں تھی، جب ان کوئی مقام نہیں تھا۔ جب ان سے ملے، جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوئی تو ہمارا مقام بھی بڑھ گیا۔ آپ نے امام احمد بن حنبل کے واقعات سنے، کل آپ نے سنے، بہت بڑی تکالیف آئی امام احمد بن حنبل کو۔ ایک شخص تھا، اس نے وصیت کی کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری قبر امام احمد بن حنبل کے ساتھ رکھنا۔ بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ایسے ہوئی کہ وہ بھی بڑے معزز شہری تھے۔ جب ان کی قبر، ان کے لیے قبر کھودی گئی، جو قبر کھود رہے تھے تو ایک پاوڑا اس قبر کو لگا۔ امام احمد کی ساتھ قبر تھی جو کھود رہے تھے، امام احمد کی قبر کو لگ گیا تو امام احمد کی قبر کھل گئی۔ امام احمد کی قبر کھل گئی۔ جب قبر کھل گئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو کفن تھا پرانا نہیں ہوا۔ 230 سال گزر چکے، کتنے؟ 230 سال ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، 230 سال کے بعد بھی کفن پرانا نہیں ہوا۔ کس نے بات کی؟ یہ ملا علی قاری نے بات کی، جو بہت بڑا عالم، ہرات کا رہنے والا، سعودی عرب میں ان کی قبر بنی، بہت بڑا عالم، عربی کی کتاب ہے ان کی، ہرات کا رہنے والا، عربی کی کتاب مشکوہ شریف کی شرح ہے۔ جس طرح ہمارے مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ سندھی تھے، لیکن عربی کتاب، عرب ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ 230 سال تک کفن پرانا نہیں ہوا۔ جب دیکھا کہ اس کا جسم بھی تازہ ہے، گویا کہ ابھی دفن ہوئے امام احمد بن حنبل۔ یہ کیوں مقام ملا عزیزو؟ یہ کیوں مقام ملا؟ یہ اس وجہ سے کہ حق کے خاطر تکلیفیں اٹھائی، تکلیفیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے بدلہ یہ دے دیا۔ ایسے حکمران بھی ہم نے دیکھے آئے، ریاست مدینہ کی بات کی اور مدینہ کی توہین کی۔
ریاست مدینہ کی بات کی اور مدینے والوں کی توہین کی، مدینہ منورہ کی توہین کی، ایسے بھی آئے اور قرآن یہ بھی تو عالم تھے نا، امام تھے نہیں، بادشاہ کو حق بات کہہ دی۔ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ قدیم ہے، یہ صفت بھی قدیم۔ جہانگیر بادشاہ تھا، نور جان کی عورت، شادی نہیں ہوتی ان کے ساتھ، اب ان کو کہا یہ 2 کبوتر لیے، کبوتر رکھ لو، یہ میں آ رہا ہوں۔ واپس جو آئے تو ایک کبوتر اس کے ہاتھ میں تھا، دوسرا کبوتر کہاں گیا کہ اڑ گیا، دوسرا کبوتر اڑ گیا تو کیسے اڑا کہ ایسے اڑا، کیسے اڑا کہ ایسے اڑا، دوسرا کبوتر بھی اڑ گیا۔ تو اس ادا پر اس سے شادی کر لی، اس کی ادا پسند آ گئی کہ کیسے اڑا کہ اس طرح اڑا، اس ادا پر شادی کر لی۔ تو اتنی اس کے ساتھ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب وہ وزراء کے ساتھ بیٹھتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کو بٹھاتے تھے، تو میرے سامنے ہو جا، میرے قریب ہو جا، میں تب بات کروں گا۔ بڑے بڑے فیصلے صادر کرتے تھے جب وہ قریب بیٹھتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جب تمہاری مجھ سے اتنی محبت ہے تو میرا مسلک قبول کرو۔ شیعہ مذہب تھی، اہل شیعت کے ساتھ تعلق تھا، کس کا؟ نور جان کا۔ میرا مسلک قبول کر لو۔ تو اس نے کیا کہا کہ جانا دلے دادم، جانا دلے دادم، میں نے تمہیں دل دی ہے نہ کہ ایمان دادم، تمہیں ایمان نہیں دیا۔ جانا سبحان اللہ، میں نے تمہیں دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا۔ ایسے حکمران بھی ہم نے دیکھے کہ قبروں کی سجدہ کر رہے ہیں، حکمران ہیں قبروں کا سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسے حکمران بھی آپ نے دیکھے کہ فون پر فحش باتیں کر رہے ہیں، گندی گندی باتیں عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسے حکمران بھی دیکھے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں عزیز، اللہ اکبر، سمجھا نہیں؟ حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حکیم اختر رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے، فرمایا کہ اذکر اللہ فی الرخاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سکھ میں یاد کرو، آسانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یذکرکم فی الشدہ، اللہ تعالیٰ دکھ اور تکلیف میں تمہیں یاد کریں گے۔ سمجھا نہیں؟ اور عجیب جملہ، پر میں ایک جملہ کہتا ہوں وہ یاد کرو، اس زمین پر اگر خوشی دیکھنی ہے، اس زمین پر اگر خوشی سے مرنا ہے، اگر خوشی سے پرسرات پر چلنا ہے، جنت میں خوشی سے رہنا ہے اور جنت میں خوشی سے میدان محشر میں حساب دینا ہے، تو ایک کام کریں، وہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ وہ کام کرنے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، ان کاموں سے دور رہنا ہے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں عجیب ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، سمجھا نہیں؟